لا تسأل ما لیس لک بہ علم، ایسا سوال نہ کرو، ایسا پرشن نہ کیا کرو جس کے متعلق تمہیں جانکاری نہ ہو، جن کے متعلق تمہیں نالج نہ ہو۔ ارے تمہارا بیٹا تھا تو کیا ہوا، لیکن اس کے اندر ایمان کی دولت نہیں تھی، یہ مسلمان نہیں تھا، اور ہم نے جو بچانے کا وعدہ دیا تھا صرف مومنین کے لیے یہ وعدہ تھا۔ تو اس قوم کو اللہ نے پانی کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ میرے بھائیوں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو، ہم سے کوئی لغزش ہو، ہم سے کوئی بھول ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری سفلتا ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اور اگر ہم توبہ نہیں کریں گے، گناہوں پہ گناہ کرتے جائیں گے تو ہمارا دل سیاہ ہو جائے گا، ہمارا دل کالا ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو۔ اگر تم نے اس کام کو نہیں کیا، اگر تم نے پاپوں سے لوگوں کو نہیں منع کیا، نہیں روکا، تو جب اللہ عذاب بھیجے گا، اپنا پرکوپ جب تمہارے اوپر نازل کرے گا، تو تم میں جو نیکوکار آدمی اللہ سے دعائیں بھی کریں گے، پرارتھنائیں بھی کریں گے، اللہ سے ونتی بھی کریں گے، تو اس وقت تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ آج ہمارے سماج میں طرح طرح کی غلط کاریاں ہو رہی ہیں، لیکن آج کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، غلط کاموں سے باز آ جاؤ، اور جو اگر بھول سے ہو جائے، کبھی لغزش ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے تمام پاپوں کو، دشکرموں کو، غلط جو ہے اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا، اس کے باوجود ڈیلی اللہ کے نبی 70 مرتبہ، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم ہیں کہ قدم قدم پہ ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں، قدم قدم پہ ہم سے لغزشیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم توبہ نہیں کرتے ہیں، استغفار نہیں کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، توبۃ نصوح کرو، صدقے دل سے توبہ کرو۔ اگر تم سچی توبہ کر لو گے، ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو امید ہے کہ اللہ تمہارے تمام دشکرموں کو، تمہارے پاپوں کو اللہ درگزر فرما دے گا، معاف فرما دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ویدخلکم جنات، اور پھر تمہیں ایسی جنتوں میں، ایسے باغات کے اندر تمہیں داخل کر دے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ تو توبہ کیجئے میرے بھائیو، استغفار کیجئے، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے۔ انبیاء کرام کا یہی شیوا تھا، اسلاف کا یہی طریقہ تھا، جب کوئی لغزش ہوتی فوراً اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ہم نے سلیمان وہ آزمائش میں ڈالا اور ان کے جسم کے دھڑ کو کرسی پہ، تخت پہ ڈال دیا۔ اور جب یہ آزمائش آئی تو وہ سمجھ گئے ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہے، لغزش ہوئی ہے۔ اور بخاری کے اندر اس کی تفسیر آتی ہے، ایک بار سلیمان علیہ السلام نے کہا، 99 بیویاں ان کی تھیں، کہا آج میں سب بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گا۔ یعنی اس میں ان کو یہ کہنا تھا انشاءاللہ، یعنی اللہ نے چاہا تو بیویوں سے ملاقات کروں گا، اور جو بچے تولد ہوں گے اللہ کی راہ میں وقف کروں گا۔ انشاءاللہ کہنا وہ بھول گئے تھے۔ مسئلہ یہی ہے، فیوچر میں کوئی کام کرو، مستقبل میں اگر کوئی کام کرنا ہو، بھوشیہ میں کوئی کام کرنا ہو، تو آدمی کو انشاءاللہ کہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ بہرحال یہ بھول ان سے ہو گئی، اور اسی وجہ سے وہ جب آزمائش میں مبتلا ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، رب اغفر لی وہب